کہ جب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے فرقہ پرست بی جے پی کی کامیابی کو روکیں، تو جو جماعتیں، جو سیاسی پارٹیاں مجلس پر الزام لگاتی تھیں، آج آپ کے سامنے ان کا چہرہ سامنے آ گیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس 200 سے زائد سیٹ پر انتخابی میدان میں ہے، عام آدمی پارٹی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، جنتا دل یو ہے اور بہوجن سماج پارٹی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ تمام پارٹی تمام بلدیہ کے وارڈ سے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا، اور پھر یہ تمام کے تمام ایک ہو جاتی ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت میں، اور کہتے ہیں کہ مجلس الیکشن کیوں لڑ رہی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہم صرف 10 وارڈ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور سماجوادی، بی ایس پی اور جے ڈی یو 250 سے زائد بلدیہ کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو کیا اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ جب یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بلدیہ کی سیٹ پر اگر مقابلہ ہوگا تو فائدہ کس کا ہوگا، نقصان کس کا ہوگا؟ مگر میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کو اگر فکر ہے، پریشانی ہے، تو صرف مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ مجلس دلی کے بلدیہ کے انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کرے۔ میں ان تمام کو کہنا چاہوں گا کہ وہ دن چلے گئے جب ہم کسی کے ڈر اور خوف میں آ کر اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ جاتے تھے۔ میں ان تمام سیاسی پارٹیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دن ختم ہو گئے جب ہم پریشان ہو کر پریشانی کی کیفیت میں ہم فیصلہ نہیں لے پاتے تھے، مگر آج کا نوجوان اس بات کو طے کر چکا ہے کہ اس میں اتنی قابلیت ہے، اتنا اس میں کانفیڈنس ہے کہ وہ فرقہ پرست پارٹیوں سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے تیار بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا طے کر چکا ہے کہ جہاں پر میں بی جے پی سے پنجہ آزمائی کروں گا، وہیں پر میں اپنے مستقبل کے لیے ایسے مفاد پرست سیاسی پارٹیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا جن کو برسوں اقتدار ملا مگر انہوں نے ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کیا سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ غریب مسلمان اور دلت کی بستیوں میں پینے کا پانی نہ مہیا کیا جائے؟ کیا سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں کھلی موریاں بہتی رہے؟ کیا سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر ہم کو پانی خریدنا پڑے؟ کیا سیکولرزم کی بقا کے لیے ہمارے بستیوں کو ان آتھرائز یا اللیگل قرار دیا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمارے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا، ہماری بستیوں کو ان آتھرائز قرار دے دیا جاتا ہے؟ اور جب یہی نوجوان جو بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں وہ بینک کو جا کر لون کے لیے اپلائی کرتے تو ان سے کہا جاتا کہ نہیں، تمہارا ایریا انافیشیل ہے۔ میرے بھائی، کہ سیکولرزم کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں، غریب بستیوں میں یہاں پر کچرے کے انبار لگا دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس الیکشن میں نریندر مودی اور بی جے پی کو ضرور شکست دیجئے، مگر یاد رکھیے سیکولرزم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہ ہو۔ آج ہمارے سامنے آ کر بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیکولرزم کو زندہ رکھو۔ ارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اردو زبان کو زندہ رکھنا اس کا تعلق سیکولرزم سے نہیں ہے؟ بتاؤ دلی میں اردو کے تعلق سے کیا انصاف کیا؟ بتاؤ جتنے اردو اسکول ہیں وہاں پر کتنے ٹیچر آپ نے مہیا کیے گئے؟ کیا سیکولرزم کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ وقف کی جائیدادوں پر لوگ قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں، مگر جب ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو فوراً انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ دیکھو مجلس کو روکنا ہے، یہ فرقہ پرست پارٹی ہے، یہ کمیونل پارٹی ہے، اور اس کی پارٹی کے لوگ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں۔ ارے میں اگر بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں تو بتاؤ، اگر تم اتنے شریف ہو، تمہارے منہ سے تمہاری زبانوں سے اگر پھول نکلتے ہیں تو بتاؤ ان غریبوں کی بستیوں میں پینے کا پانی کیوں نہیں ملتا؟ اگر میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں تو تمہاری زبان سے اگر میٹھے میٹھے الفاظ نکلتی ہیں، اگر میری زبان سے نفرت اور آگ نکلتی ہے تو بتاؤ تو تمہاری زبانوں میں کون سے الفاظ نکلتے ہیں؟ کہ برسوں تم کو اقتدار ملا، تمہاری پارٹی کے کارپوریٹر کامیاب ہو کر گئے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ یہ نارتھ ایسٹ کا ضلع ہے، وزارت اقلیتی بہبود، منسٹری آف مائنورٹی افیئرز کے 90 ضلعوں میں یہ ضلع شامل ہے۔ کروڑوں روپے یہاں پر دیے گئے، تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ نہیں مجھے سیکولرزم کو زندہ رکھنا ہے، ارے یقیناً سیکولرزم کو زندہ رکھو، اور یاد رکھو یہ دلی کی سرزمین ہے۔ میں تم کو مولانا ابوالکلام آزاد کے ان تاریخی الفاظ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ سنو میرے اس الفاظ کو، اگر آج میں اور تم اور ہمارے بزرگ ہندوستان میں ہیں تو ہم ہندوستان میں گئے تو ہم صرف برتھ یا پیدائش ہندوستانی نہیں ہیں، بلکہ ہم ہندوستانی بائی چوائس بھی ہیں۔ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے، اعزاز صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ وہ اس لیے حاصل ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ملک کا بٹوارا ہو رہا تھا وہی دلی کی جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد نے تاریخی تقریر کی تھی۔ مولانا آزاد نے ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو۔ یہی مولانا آزاد نے ہم کو تیقن دیا تھا کہ اگر تم بھاگنے کو تیار نہیں ہو تو کوئی تم کو بھگا نہیں سکتا۔ یہی مولانا آزاد نے کہا تھا کہ بادل نے میلا پانی برسایا اور تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پیچھے چڑھا دیے۔ میں آج آپ تمام سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان الفاظ کو سنا اور کہا کہ ہاں ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم نے پاکستان کو نہیں مانا، ہم نے جناح کو اپنا قائد نہیں مانا، ہم نے ان تمام لیڈروں کو اپنا قائد مانا۔ تو بتاؤ جب ہم نے تم کو اپنا لیڈر مانا تو پھر ہماری بستیوں میں تم نے 70 سال میں پینے کی پانی کی لائن مہیا نہیں کر سکے۔ بتاؤ کیا یہ تمہاری وفاداری ہے؟ ارے ہندوستان سے وفاداری کی مثالیں تم ہم سے پوچھتے ہو، تم مجھ پر سوئی اٹھاتے ہو اور میری وفاداریوں پر شک کرتے ہو۔ تم سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے جو صرف مذہب کے نام پر ہماری بچیوں کو تم نے برباد کر دیا۔ مذہب کے نام پر تم نے ہمارے علاقوں میں اسکول نہیں کیے، مذہب کے نام پر تم نے ہمارے نوجوانوں کو بینک کا لون نہیں دیا۔ تو بتاؤ وفادار کون ٹھہرا یہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ ہمارے پاس صرف نعرے ہیں، ہمارے پاس صرف جذبات ہیں، ہمارے پاس جیسا نوجوان میری بات کو سن کر کہہ رہے وہی ہے۔ یاد رکھو یہ نعرے، یہ تالیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، تم میں ویژن ہے تو میں تم کو دعوت دے رہا ہوں اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرو، بھجاؤ ان کو، کامیاب کر کے ان کو اپنے اپنی بلدیاں میں بھجاؤ۔ جب دیکھو گے مزہ کیسا آئے گا۔ دلی کی بلدیا میں اگر 3-4 پاگل کامیاب ہو کر چلے جائیں گے تو پھر دلی میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ میری آج کی اس تقریر کے بعد کانگریس، بی جے پی، آپ، سماجوادی اور بہوجن اور جے ڈی یو کے لوگ بولیں گے ارے تم مجلس کا کیوں ساتھ دیتے ہو؟ مجلس کے تو صرف 9 امیدوار میدان میں ہیں، اگر 2-3 جیت گئے تو کیا ہوگا؟ ارے میرے بھائی،
اگر یہ 9 کے 9 کامیاب ہو جائیں گے تو پھر دلی کی بلدیات کی ایک نئی تاریخ لکھی جائیں گی۔ جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ تمہارے اگر یہ 9 کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا، تو تم ان کو جواب دینا میرے غیور نوجوانوں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں 540 MP ہے، اس میں ایک دیوانہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تمام کے تمام کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ مجلس پر الزام لگاتے مگر کسی کو پھانسی پر ٹنگانے کی بات آئی، سب کی زبانیں بند تھیں، مجلس نے آواز اٹھائی۔ جب دنیا ہندوستان میں نعرہ لگا رہے تھے RSS والے کہ تم کو یہ نعرہ لگانا پڑے گا، تو مجلس نے کہا گردن پر تم چاقو بھی رکھ دو تو ہم نعرہ نہیں لگائیں گے۔ یہ تمام سیکولر پارٹیوں کی آواز خاموش پڑی ہوئی تھی۔ میرے بھائی، ہر محاذ پر مجلس اتحاد المسلمین BJP اور سنگ پریوار کے ناپاک عزائم کو عوام کے سامنے رکھ رہی ہے اور بے باک طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ میں آپ سے صرف گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ جمہوریت میں اگر آپ اپنی آواز کو مضبوط کریں گے، اپنی آواز اور اپنے اتحاد کی طاقت کے قوت کے اوپر اگر آپ اپنے کراچی بلدیہ کو منتخب کریں گے تو یقیناً آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ سیکولرزم اور کمیونزم کی بحث کہے کی بحث ہے۔ وہ کل تک کانگریس میں تھا لولی، اب ڈبلی ہو کر وہاں چلا۔ یہ کیا سیکولرزم ہے؟ صبح یہاں شام میں وہاں، اب نہیں معلوم کل صبح میں کدھر ڈوب کے نکلیں گے۔ میرے بھائی، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ ہم پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں بار بار آتا رہوں گا، آپ کے درمیان میں رہوں گا۔ میری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ مظلوم عوام کو انصاف ملے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم عوام کے بستیوں میں ترقیاتی کام ہو۔ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ ایک سیکولر ملک رہے، صرف نام کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمل میں، اور یہ کام آپ اور ہم کو کرنا ہے۔ میرے بھائی، آج BJP کو بڑی محبت پیدا ہو چکی ہے ہماری شریعت سے، نریندر مودی کو بڑی محبت پیدا ہو چکی ہے، اور مسٹر مودی کہہ رہے ہیں کہ مسلم خواتین سے انصاف ملنا چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، میں آپ کے سامنے ٹھہر کر یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید 7 ریس کورس روڈ تک میری آواز کو ان کے چمچے پہنچا دیں گے۔ کہ آج آپ مسلمان عورتوں سے انصاف کرنے کی بات کرتے ہیں ٹرپل طلاق کے معاملے میں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں بڑی محبت ہے نا، تو بتاؤ، ہندوستان میں 4 کروڑ 20 لاکھ عورتیں بیوائیں ہیں، بتائیے ان کے تعلق سے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ 4 کروڑ 20 لاکھ تمام مذاہب کے مہیلائیں، خواتین بیوہ ہیں۔ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم ان کی دوبارہ شادی کرانے کا کوئی پروگرام، ان کو فائنینشل امداد کرنے کا کوئی پروگرام؟ تو کہیں گے نہیں ہے، مگر صرف ٹرپل طلاق کی بات کریں گے۔ ہمارے ملک میں جو خواتین سیپریٹڈ ہیں، ابینڈنڈ ہیں، وہ کتنے ہیں؟ میرے بھائی، مجھے کہنا پڑ رہا ہے 2011 کے سینسس کے مطابق 20 لاکھ ایسے ابینڈن اور سیپریٹڈ ہماری ہندو بہنیں ہیں۔ مسٹر مودی، کبھی تو ان کی بات کر لو، کبھی تو ان کی بات کر لو، مگر بات نہیں کریں گے۔ ہاں، اس میں ایسی عورت کی ہے
جس نے کہا تھا اگر پیا فون کریں گے تو میں دوڑ کر چلی جاؤں، مگر پیا فون ہی نہیں کرتے، ٹرپل طلاق کی بات کرتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، بول بول کر کیا کیا آپ نے ہندوستان کو؟ آج آپ ٹرپل طلاق کی بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہماری شریعت سے اس کا تعلق ہے۔ آج چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، ہم اپنے اصول پر زندگی گزاریں گے۔ ہندوستان کے سمویدھان کی دستور کی دفعہ 29 اس بات کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے کلچر کی حفاظت کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج انصاف کی بات کرتے نا مسٹر مودی، سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی آج آپ دیکھو کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اما بھارتی کے خلاف بابری مسجد کی شہادت میں جو کیس چل رہا ہے، رائے بریلی اور لکھنؤ میں اس کو ایک جگہ کرنے کا آرڈر دیا اور کہا کہ کانسپریسی کا سیکشن بھی لگایا جائے۔ مجھے بتاؤ آپ، 25 سال ہو گئے بابری مسجد کی شہادت ہو کر، یہ تمام سیکولر پارٹیاں مجھے گالی دیتی ہیں، یہ تمام سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ شخص بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ نوجوانوں، میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مہاتما گاندھی کا قتل ہوا، موہن داس کرم چند گاندھی کے قتل کے بعد 2 سال کے اندر ان تمام ظالموں کو سزا ہوئی، پھانسی ہو گئی، اور بابری مسجد کی شہادت مہاتما گاندھی کے قتل سے بڑا جرم تھا۔ 25 سال ہو گئے اب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ارے بتاؤ سیکولرزم کی دہائی دینے والوں، تم نے کون سا انصاف کیا ہمارے سامنے؟ بابری مسجد کا معاملہ میرے نوجوانوں، یہ نہ صرف مسجد کا معاملہ ہے بلکہ انصاف کا معاملہ ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ 25 سال ہو گئے اب تک مقدمہ چل رہا ہے، اور حیرت کی بات آپ دیکھو کہ ہمارے وزیر اعظم مسٹر مودی کیا کیے؟ آج بول دیے کہ لال بتی نکال دیں گے گاڑیوں سے۔ ارے لال بتی نکال کر کے ہمارے کان میں لال پھول لگا رہے آپ، لال بتی نکال دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ پانی نہیں ہے ہمارے علاقے میں، اسکول نہیں ہے، لال بتی نکال دی، بہت بڑا تیر مارے آسمان میں، بولے کہ وی آئی پی کلچر ختم ہو گیا۔ اچھا، وی آئی پی کلچر ختم کرنا ہے تو ایک منسٹر کے پیچھے جو 25 سے 15 سے سیکورٹی گارڈ ہے، کیا ضرورت ان کو نکالو ان کو۔ دلی میں روز عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، دلی میں کوئی رات ایسی نہیں جاتی جہاں پر عورتوں سے حملہ نہیں ہوتا، عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا، مگر ہمارے وزیر اعظم بول دیے کہ لال لائٹ نکال دیا۔ ارے مسٹر مودی، آپ نے لال لائٹ تو نکال دیا، مگر آپ نے گرین لائٹ کیوں دکھا دی آر ایس ایس کو؟ آپ نے کیا کیا؟ اڈوانی کے اوپر بابری مسجد کا مقدمہ، مرلی منوہر جوشی پر بابری مسجد کا مقدمہ، اما بھارتی کے اوپر، کلیان سنگھ کے اوپر، تو ہمارے وزیر اعظم نے کیا کیا؟ بی جے پی نے جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہے، اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی کو ہندوستان کا 2nd ہائیسٹ سویلین ایوارڈ پدم وبھوشن دے دیا۔ واہ واہ! جس پر بابری مسجد کو شہید کرنے کا مقدمہ وہ پدم وبھوشن۔ اب ہو سکتا ہے کہ کل اگر وجے مالیا لندن سے آ گیا ہندوستان کو، 2-3 ہزار کروڑ روپے بینک کو دے دیا، تو ہو سکتا ہے بھائیو بہنوں بولیں گے اس کو بھی دے دو پدم وبھوشن۔ کیا بات ہے! جس پر مقدمہ ہے اس کو پدم وبھوشن،
جس پر مقدمہ ہے وہ گورنر بن جاتا، جس پر مقدمہ ہے وہ گنگا کی صفائی کر رہی ہے۔ میرے بھائی یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب آج فیصلہ دیا تو شاید سپریم کورٹ وہ جو کنڈیم پٹیشن 24 سال سے سپریم کورٹ کے پاس رکھا ہوا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ اس پٹیشن پر بھی کارروائی کرے گی، سنوائی کرے گی، اور جن ظالموں نے بابری مسجد کو شہید کرانے میں پورا رول ادا کیا ان کو سزا ملے گی، انصاف تو اسی وقت ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھول جاؤ اتنا پرانا ہے، نہیں میرے بھائی، نہ مہاتما گاندھی کے قتل کو بھول سکتے، نہ دلی کے سڑکوں پر سکھوں کے قتل عام کو بھول سکتے، نہ بابری مسجد کی شہادت کو بھول سکتے، نہ گجرات کے روڈوں پر معصوموں ہندوستانیوں کے قتل عام کو بھول سکتے، نہ مظفر نگر کو بھول سکتے۔ یہ واقعات کو یاد رکھنا اس لیے کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا، انصاف ملنا حکومت کا کام یہ ہے کہ انصاف کو دلایا جائے۔ یہی جن گزارشات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کل بھی جلسہ ہے، اور پھر جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ کے مقام پر جیسا بھی کہا گیا جلسہ ہوگا۔ میں اس امید پر آپ سے ودا لے رہا ہوں، میں اس امید پر آپ سے ودا لے رہا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں استعمال کریں گے۔ آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کرو۔ دیکھو میرے بھائی، ہم نے صرف 9 وارڈ سے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے، آئیے ان 9 وارڈ سے اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے، اور یقیناً آپ کو پوری اجازت ہے۔ میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ آپ بی جے پی کو شکست دیجئے، بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیے، سیکولرزم کو زندہ رکھیے، مگر اپنی پارٹی کو بھی کامیاب کریے۔ یاد رکھیے آج ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جہاں پر ہماری شناخت کو خطرہ ہے، ہماری تشخص کو خطرہ ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ الور کے واقعے کے بعد بہت سے نوجوانوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیسے دن دہاڑا ایک پیلو خان کو مار مار کر اس کی جان لے لی۔ سنو میں تم کو بتا رہا ہوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتے، پیلو خان ان گورکشوں کے لیے مرا ہوگا، اسد الدین اویسی کے لیے شہید ہے اور شہید رہے گا، اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ لوگ ہم کو مارنے سے مرنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، انسانیت گواہ ہے کہ جس نے ظلم کیا وہ ناکام ثابت ہوئے، اور مظلوم کو اللہ نے کامیاب کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے، بشرطے کہ ہم متحد